سپہر بخیر دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آج کا روزہ آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں آپ سب بنے رہیں۔ آج کے ویلاگ میں پاکستان سے ہمارا جو بہت قیمتی ہیومن ریسورس مختلف روزی روٹی کے چکروں میں یورپ کے اور گلف کے مختلف ملکوں میں غیر قانونی طور پر جاتا ہے، اور پھر یا تو اپنی زندگی کی بازی ہار کر میت واپس آتی ہے، یا اپنے خاندان کا، اپنے والدین کا لاکھوں روپیہ برباد کرنے کے بعد، ڈبونے کے بعد وہاں سے ڈیٹینشن پا کے ڈپورٹ ہو کے پاکستان واپس آتے ہیں، اور پھر ایک لمبے قرض کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ زندہ بچ جانے کے بعد بھی، بہت سارے نوجوان خودکشیوں پر مجبور ہوتے ہیں، چونکہ خاندان نے اس قدر اس کی بلند امنگوں کے پیچھے، بلند عزائم کے پیچھے اس قدر زیادہ قرض لیا ہوتا ہے کہ اب اس کو چکانا ان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ چونکہ ہماری سوسائٹی ایک بہت ساری المیوں پر مبنی سوسائٹی ہے، ایک ایسی ریاست ہے جو کسی بھی طور پر جہنم کدے سے کم نہیں ہے، اور ریاست کے تمام اداروں نے کبھی ایسا بندوبست نہیں کیا کہ ہیومن ریسورس کو آرگنائز انداز سے پالش کیا جائے اور سکلڈ لیبر پیدا کی جائے اور اس سکلڈ لیبر کو دنیا میں بھیجا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر دنیا کے مختلف ممالک سے اگر پاکستان میں کوئی مدد کی شکل میں، کوئی کولیبریشن کے نتیجے میں مختلف ممالک یہاں کا ہیومن ریسورس مانگتے ہیں، تو ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے بھیڑیے اور مگرمچھ اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کو نواز کے ان کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ غریب عوام، عام طبقہ اور پڑھا لکھا نوجوان جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور اپنے والدین کی، اپنی فیملی کی، اپنے کنبے کے حالات بدلنا چاہتا ہے، اس کو موقع نہیں میسر آتا۔ نتیجتاً ہمارے اس ہوس پرست، لالچی اور گریڈی قسم کے سماج میں بہت ایک بڑا نیٹ ورک کے ایجنٹس کا موجود ہے، جو نوجوانوں کو یورپ کی، گلف کی اور مختلف ممالک کے، امریکہ، کینیڈا کے جھانسے دے کر بہت سارا لاکھوں روپیہ ان کو ڈبو دیتے ہیں، اپنا بھی کمیشن کھاتے ہیں اور پھر ان کو باہر دھکیل دیتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر اللیگل انداز سے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی اب تک کے جو سٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں، 80% سے زائد نوجوان جو ہے وہ بربادی کا اور تباہی کا مظاہرہ سامنے اپنے دیکھتے ہیں، یا تو مایوس واپس لوٹتے ہیں یا ان بیچاروں کی میتیں پاکستان میں لوٹتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے، اس کو یہ اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ آپ اتنا بڑا پیسہ لے کر باہر کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں، اس پیسے کا نصف بھی اگر یہاں پاکستان میں انویسٹ کر کے مختلف چھوٹے بزنسز میں کام میں لایا جائے تو کس قدر زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے وہ اپنے کنبے کی تقدیر سنوار سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے یہ ماڈل اختیار کیے ہیں گرین بینکنگ کے ذریعے سے بھی، اور انڈسٹریل بینکنگ ان کے بہت سارے، اور ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی یہ ماڈلز بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ بینکس چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر نہ صرف قرض دیتے ہیں بلکہ ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو مہارت فراہم کرتے ہیں، ان کو سکلز فراہم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اس محدود پیسے سے، کچھ اپنی ایکوٹی سے، کچھ بینک سے دیے گئے پیسہ سے وہ ایسا انٹرپرینورشپ کا کام کریں، ایسا بزنس جنریٹ کریں کہ ان کی خوشحالی ہو جائے اور کلیکٹیولی الٹیمیٹلی ملک ترقی کرے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں 70% سے زائد زرعی رقبہ ہے اور ہماری 70% سے زائد آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ اب اگر یہاں جدید فارمنگ کے تصورات کو نئی نسل کو بتایا جائے، سکھایا جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر تیزی سے یہ لوگ آج کی ہائیبرڈ ایگریکلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنی تقدیر سنوار سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں فیصل آباد میں اپنے ایک دوست، مہربان دوست کے پاس موجود تھا، اور وہ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں ڈریگن فروٹ کے سیڈز اور ان کی پنیری، اور اس کے بڑے بہترین تجربات یہاں پاکستان میں فیصل آباد میں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اٹ واز ویری اپریشیبل فار می اینڈ ویری آئی اوپننگ فار می کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے جدید نسل میں اس قدر جدید تصورات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پپیتا، پپایا جسے ہم کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں روایتی طور پر اس کی کاشت ہوتی ہے، جبکہ اس کے اندر 12-13 طرح کے مختلف نوع ذائقے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عام ایک مروجہ ایک ذائقہ ہے، اس کو کوئی لوگ عام شوق سے نہیں کھاتے، اس لیے وہ اتنا بکتا نہیں۔ لیکن جب اب میں نے سنا کہ اس کے اندر 12 ذائقے ہیں اور وہ چائنا سے اس کی پنیری اور اس کا بیج منگوا کر اس کی بھی کاشت کر رہے ہیں، اس کے بھی پاکستان میں طرح ڈالیں گے، رواج ڈالیں گے، اور لاکھوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوگا۔ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل زراعت سے وابستہ ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، جس قدر تیزی سے ملک کے اندر انفلیشن پھیلتی جا رہی ہے، معاشی تباہی جس تیزی سے آ رہی ہے اس ملک میں، افراط زر جس تیزی سے دیو ہیکل انداز سے ہمیں نگلنے کی چکر میں ہے، آج اگر ہمارا نوجوان معمولی پڑھا لکھا بھی ہے تب بھی
ہمارا معمولی نوجوان پڑھا لکھا ہی بہت ذہنی کیپیسٹی اس کی بہت بہتر ہے، اور اگر وہ اس زرعی شعبے سے وابستہ ہو کر ہائیبرڈ ایگریکلچر کے ذریعے سے، بایو ڈائیورسٹی کے ذریعے سے ٹنل فارمنگ کرے، جدید فارمنگ کرے، تو بہت کچھ کما سکتا ہے۔ میں بورے والا کے ایک نوجوان سے ملا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سال کا 10 لاکھ صرف گلاب سے کما لیتا ہوں، یعنی انہوں نے اپنے تھوڑے سے رقبے میں صرف گلاب کاشت کیے، اور جو انگلش گلاب جن کو کہتے ہیں، ان کے نتیجے میں اور بڑی مستعدی سے، بڑی پھرتی سے، جاں فشانی سے وہ اپنے اس باغیچے کو چار چاند لگاتے ہوئے بہت آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑا وہ ریونیو کما رہے ہیں۔ تو آج کا اگر ہمارا نوجوان جدید فارمنگ سے ٹنل فارمنگ کو لیتے ہوئے، ہائیبرڈ فارمنگ کو لیتے ہوئے، ہمارے اپنے وسائل کو، وہ پیسہ، وہ لاکھوں روپیہ، وہ ملینز جو ایجنٹوں کے ہاتھوں ڈبو دیا جاتا ہے، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اب یورپ، اٹلی، اسپین، ترکی جانے کے لیے یا گلف میں جانے کے لیے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس بیرون ملک جو اس وقت غیر قانونی طور پر آباد ہے، وہ بیچارے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وطن واپس آنے کا۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس ویزے کی سہولت نہیں ہے، پاسپورٹس نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں۔ بہت سارا ہمارا ہزاروں کی تعداد میں ہیومن ریسورس دنیا کی مختلف جیلوں میں جیل کاٹ رہا ہے، صعوبت کی، جہنم کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ ان کے پاس وسائل نہیں، راستے نہیں کہ وہ ملک میں واپس آ سکے۔ اور آپ دیکھیے کہ 2022 کے سروے کے مطابق پاکستان میں کم و بیش پاکستان کے 17,000 سے زیادہ نوجوان، یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، جو کہ یہاں سے ڈنکی لگا کر مختلف ہیلوں بہانوں سے غیر قانونی طور پر یورپ میں آباد ہونے کے لیے گئے۔ 17,000 ہمارا قیمتی ہیومن ریسورس ماں باپ نے اپنے نوجوانوں، اپنے لخت جگروں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑا، لاکھوں روپیہ علیحدہ ڈوبا۔ تو میں ان والدین سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے دور، سب سے قیمتی اثاثہ آپ کی اولاد ہے، اس کی ترقی کے لیے اپنی نظروں سے دور ظالموں کے اور ایجنٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے بھیج رہے ہیں، خدا کے لیے وہی پیسہ آپ اتنا نہیں، اس کا ہاف ان کو اکٹھا کر کے دیجئے۔ جس انداز، جس سورس سے بھی آپ کما رہے ہیں، کہیں سے ادھار پکڑ رہے ہیں، کہیں سے زمین گروی رکھ رہے ہیں، کہیں سے اپنا زیور گروی رکھ رہے ہیں، وہ پیسہ اپنی اولاد کو دیجئے، اور ان کو جدید فارمنگ کے ذریعے، جدید فارمنگ کے تحت ان سے زراعت سے جوڑیے، تاکہ کچھ نہ کچھ وہ ارننگ کے طور طریقے سیکھیں اور اپنے کنبے کی خوشحالی کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، پاکستان کا مستقبل خالصتاً زراعت سے وابستہ ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے۔ ریاست نے آپ کو کوئی سرپرستی نہیں دینی۔ یہ سب باغ جو سارے آپ کو دکھائے چلے جا رہے ہیں، ہرے باغ دکھا رہے ہیں، ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں، کسی نے آپ کے نوجوان کا مستقبل نہیں سنوارنا۔ یہ چیز طے کر لیجئے، یہ ایک اصولی موقف بنا لیجئے، اور یورپ، امریکہ والے جو فیسینیشن ہے، خیالات ہیں، ڈریمز ہیں، سراب ہیں آپ کے دماغوں میں، اس کو نکال پھینکیے۔ اپنی اولاد کو، آپ کی اولاد کچھ بھی نہ کمائے، آپ کی نظروں کے سامنے رہے تو آپ اپنی آدھی زندگی اور بڑھا لیتے ہیں، اس کو محرومیوں کا شکار کر کے ملک سے باہر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور مت کیجیے۔ تو آج کے ویلاگ میں آج کے نوجوان کو یہ پیغام ہے کہ زراعت سے وابستہ ہوں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، سورۃ الہود میں 12واں سپارہ جب آغاز پذیر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ساری کھیتیاں، ساری زراعت تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، ذرا اس میں محنت تو کرو، پھر دیکھو خدا کے کیسے انوار و تجلیات، فیوز و برکات، انعامات آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان خطوط پر سوچیں، اور اپنی قیمتی اولاد کو، اپنی قیمتی نسلوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، قرضوں کے غلام بننے کے لیے، ذلیل و خوار ہونے کے لیے، اور خدا نہ خواستہ ان کی میتیں دیکھنے کے لیے مت باہر بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔